اکثر مدرسین میرا جہاں تک تجربہ ہے مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں. ان عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں دین کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، چندہ کو لے کر اور چندہ وصول کرنے والوں کو لے کر حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی مانچسٹر انگلینڈ والوں نے ایک بڑی بات کہہ دی ہے. چندہ وصول کرنے والوں کو، مدرسین کو اور ان محتممین کو جو چندہ کے پیسوں پر زندگی بسر کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا طلباء کو چندہ کے پیسوں سے پڑھانا درست ہے؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسین کو تنخواہ دے سکتے ہیں؟ اور کیا محتممین حضرات چندہ اور زکوٰۃ سے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ تو آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے. انشاءاللہ ان سارے سوالوں کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے والے ہیں. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ایک بڑے عالم کا کلپ بھیجا کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چندہ لینے والے جو ہے اس میں ایمانداری نہیں ہے. اگر اس میں ایمانداری ہو جائے تو چندے کے پیسے سے دنیا آشائش میں ہو جائے اور غربا مساکین کو باقی نہ رہے. تو اس نے ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، میری رائے کا اعتبار نہیں ہے. میں جو کچھ کہتا ہوں اپنے تجربے سے تھوڑا بہت کر رہا ہوں. اس میں 3 کیٹیگری ہے. پہلا ہے کہ یہ مدرسے والے، اگر اس طرف اشارہ ہے تو چھوٹے بچوں کو، غریب بچوں کو 4 چیزیں دیتے ہیں. اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو بھر پیٹ کھانا دیتے ہیں، اس کو رہائش کا انتظام کرتا ہے اور کتابیں دیتے ہیں. اور اسی بچپنے میں وہ قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، لہجہ استعمال کر سکتا ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا. علماء بنتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں یہ مدرسے والے غریب طلبہ کو دیتے ہیں. یہ تو ہوا طلبہ کی بات. استاذ کا حال یہ ہے کہ 10,000 کل اس کو ملتا ہے. اس 10,000 میں صبح 4 بجے وہ اٹھتے ہیں اور شام رات کے 10 بجے سوتے ہیں اور کام میں لگے رہتے ہیں جذبے کے ساتھ. کوئی دنیا کا ملازم آپ دکھلا سکیں گے جو 10,000 لیتا ہو اور صبح 4 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک کام کرتا ہو جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ؟ دکھلا سکتے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے. یہ اس مدرسے والے میں اور خاص طور پر دیوبندیوں مدرسے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، پہلے کھانا بچوں کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں. یہ ہے اس کا. یہ تو ہو گیا مدرسین کا. اکثر مدرسین میرا جہاں تک تجربہ ہے مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں. ان عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں دین کا. ہاں کچھ محتمم ایسا ہے یا ہو سکتے ہیں جو وہ کھا لیتے ہیں بچا کھچا کر کے. زیادہ کھائے گا تو اس کا چندہ بند ہو جائے گا تھوڑا سا، لیکن وہ ہزاروں میں کھاتا ہے. محکمہ، سرکاری محکمہ والے کو دیکھیں، لیڈروں کو دیکھیں تو کروڑوں میں کھاتا ہے. وہ کروڑوں میں کھاتا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ بیچارہ ہزاروں میں کبھی کھا لیا، وہ بھی کبھی. اکثر محتمم تو پریشان ہوتا ہے. چندہ وہ تنخواہ دیتے وقت اس کی جان نکل جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو طلبہ کے خوراکی جمع کرنے میں اس کی جان نکل جاتی ہے. اکثر کا حال یہ ہے. کچھ محتمم تھوڑا بہت بنایا ہوگا جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جو ایسا کرتے ہیں، لیکن عام بات یہ نہیں ہے کہ اس کے ایمانداری میں شک کیا جائے. انہی کی وجہ سے چوتھی بات بتاؤ، انہی مدرسے کی وجہ سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، تہجد کی نماز ہے، دینداری ہے، شوق اور جذبہ ہے. عرب کے ملکوں میں چندہ بند کر دیا، وہاں داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں، کرتا نہیں، پاجامہ نہیں. بڑی بڑی تقریریں تو وہ کر لیں گے دقاق قسم کے علماء، لیکن فجر کی نماز میں وہ حاضری نہیں دے گا. وہ سویا ہوا ہوتا ہے، وہ تہجد کا پابند نہیں ہوتا. شرٹ پینٹ پہن کر کے داڑھی کے بغیر وہ تقریریں فرماتے رہتے ہیں. وہ اس چندے کی وجہ سے، ان غریب کی وجہ سے آپ کے ملکوں میں آج بھی دینداری کی بہار ہے. میں اس کا دعوت دیتا ہوں. اس لیے یہ چوتھی بات ہے، آپ اس کو غور کریں. یہ بھی گزارش ہے کہ جو گڑبڑ کرتے ہیں اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو چندہ نہ دیا جائے. یہ بھی گزارش ہے کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کا بھی خیال رکھا. صرف مدرسے والے کو نہیں دیں، غریب مسکین کا بھی خیال رکھا جو آپ کے پڑوس کے اندر ہے. تو بہرحال یہ مدرسے والے بیچارے بہت پریشانی کے عالم میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں. ہاں پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں. پوری دنیا میں بچے کے جو قرآن شریف سنو تو مزہ آ جائے گا تم کو، اس کی دینداری پر مزہ آ جائے گا. پوری دنیا میں نظام ہے اور صرف چندے کو جیسے. اس لیے مدرسے والے کے ایمانداری پر شک کرنا میرا خیال ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے.